نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے محترم اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میرا تقریر کا عنوان ہے میرا تصور پاکستان مستقبل میں. شاعر مشرق فرماتے ہیں، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویرا سے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویرا سے، ذرا من ہو تو مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھی. معزز سامعین، وہ پاکستان جس کا خواب اقبال نے دیکھا تھا اور جس کے تعبیر کے لیے کروڑوں مسلمانوں نے دعائیں مانگے تھے، قربانیاں دی تھے، اور اس تعبیر کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو قائد اعظم جیسا جلیل القدر رہنما دیا تھا. قائد اعظم کی وفات کے بعد ہی یہ تعبیر سازشوں کی نظر ہو گیا اور یہ سازشیں اندر ہی اندر گم باندھ کر پاکستان کو چاٹنے لگے، اور نتیجہ تم اس کا ایک حصہ اس سے جدا ہو گیا اور پاکستان اپاہج ہو گیا. ہماری دھرتی کی من اجڑ گئی بلکہ خود ہم نے اجاڑ دی، کیونکہ ہم میں نادم ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم نادم کس طرح ہوں گے؟ کیونکہ ہم میں اپنے ٹھیک ہونے کا یقین ہے، ہم میں تو کوئی پچھتاوا بھی نہیں. ارباب بصیرت ان حالات میں ہم ایک سہانے پاکستان کا تصور کس طرح کر سکتے ہیں کہ ایک حقیقت پسند انسان جو یہ مانتا ہے کہ مستقبل میں تمام حالات سدھر جائیں گے، مگر آج ہمارے ملک کی حالات 72 سال قبل کے حالات سے بھی زیادہ خراب ہے. آج بلوچستان بنگلہ دیش کی صورت اختیار کرنے کے لیے تیار ہے. پاکستان کے ہر شہری کا ایک ایک بال قرض میں جکڑا ہوا ہے. ہر جگہ امیر ہی امیر کی عزت ہوتی ہے، غریب روٹے کی ایک ٹکڑے کے لیے بھی محتاج نظر آتا ہے. معزز سامعین، یہ بینکوں سے قرض کون لیتا ہے؟ یہ بینکوں سے اربوں اور کربوں روپے کا قرض لینا اور اس سے معاف کروا لینا ہمارے بڑے بڑے سیاستدانوں کی قومی خدمت کا حصہ ہے. اگر غریب 100 روپے کا بل ادا نہ کرے تو اس سے رسوا کیا جاتا ہے، بجلی کا کنیکشن کٹ کر دیا جاتا ہے اور اس سے سلاخوں کے پیچھے دھکیلا جاتا ہے. مگر ہمارے سیاستدان کروڑوں کا فراڈ کرتے ہیں، لاکھوں کی بجلی چوری کرتے ہیں، مگر ان کے گربانوں پر ہاتھ نہیں ڈالا جاتا. کیوں؟ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ معاشرے میں صرف امیر ہی کی عزت ہے، غریب کوئی حیثیت نہیں رکھتا؟ یہ کیسا انصاف ہے؟ کیا یہ ملک ہم نے اس لیے حاصل کیا تھا کہ یہاں اپنے لوٹ مار کا بازار گرم رکھ سکے اور غریبوں کا استحصال کر سکے؟ نہیں، ایسا تو نہیں تھا. پھر ہم کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ معزز سامعین، ہمیں اپنے ملک کے مستقبل سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. آؤ ہم سب مل کر 2023 عیسوی تک پاکستان ایک عظیم ملک بن جاتا ہے انشاءاللہ. میں اپنے تقریر کا اختتام شاعر مشرق کے شعر سے کرنا چاہتا ہوں کہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. والسلام.